وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، اسی احتشام آج کی جمعہ المبارک کی نشست میں سورہ آل عمران کی 3 آیات مقدسہ تیسرے پارے سے خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا اس آخر نے شرف حاصل کیا ہے، اسی حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا سبب اور علت اس ہفتے میں جڑا والا کے اندر واقعہ جو رونما ہوا قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بارکات پر رقیق حملوں کا، اور اس کے پھر نتیجے میں اور ری ایکشن میں جو مسیح برادری کے گھروں کو نظر آتش کیا گیا اور ان کی مقدسات کو پامال کیا گیا اور ان کے گرجا گھروں کو نیست و نابود کیا گیا، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، لیکن کوئی متشددانہ اور فرقہ وارانہ گفتگو نہیں ہوگی۔ کوشش کروں گا کہ اپنے علم کے مطابق اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں ان میں اسلام ہمیں راہ اعتدال کیا عطا فرماتا ہے۔ واقعات ہو گئے اور ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے سویڈن کے اندر بھی ایسا واقعہ رونما ہوا، اس کی بھی ہم نے الحمدللہ اپنے طریقے کے مطابق پرزور مذمت کی۔ شروع کے اندر ہی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں اپنا موقف کہ پہلا عمل بھی قابل مذمت تھا، دوسرا عمل بھی جو ری ایکشن میں ہوا وہ بھی قابل مذمت ہے۔ اسلام رواداری کا مذہب ہے، اقلیتوں کو حقوق تحفظ مہیا کرتا ہے، ان کی آزادی پہ قدغن نہیں لگاتا۔ یہی تو اسلام کا مزاج ہے کہ وہ غیروں کو بھی برداشت کرتا ہے۔ عدم برداشت کا اسلام نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو حکم نہیں دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا واقعہ رونما ہو سکتا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے کھانے کے اندر زہر ملا کے دیا، کوئی احتجاج ہوا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ وقت ہیں شہید کیا گیا، احتجاج ہوا؟ جلاؤ گھراؤ کیا گیا؟ قاتلوں کا پتہ نہیں تھا کہ قاتل کون ہیں، ان کے پس پشت کون ہیں، ان کی پشپرائی کرنے والے کون ہیں، انہیں انگیخت دینے والے کون ہیں، انہیں اس مقام تک پہنچانے والے کون ہیں، ان کے سہولت کار کون ہیں، سب کا پتہ تھا۔ اور پھر حاکم وقت ہے، کوئی عام بندہ بھی نہیں ہے، حاکم وقت ہے، خلیفۃ المسلمین ہے اور پوری رعایا تابع دار ہے۔ کوئی جلاؤ گراؤ ہوا؟ کوئی روڈ بلاکس ہوئے؟ کچھ ایسا ہوا؟ اس کے بعد پھر تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی شہید کیے گئے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، اور وہ کنواں جس کنویں کو حضرت عثمان غنی نے خود اپنی گیرا سے پیسے عطا کر کے مسلمانوں کے لیے خرید کے وقف کیا تھا، اس کا پانی بند کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ کوئی احتجاج ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو شہید کیا گیا، احتجاج ہوا؟ 2 صاحبزادے موجود اور دونوں شاہ سوار اور دونوں شجاع، دونوں بہادر، کوئی احتجاج ہوا؟ امام حسن پاک کو زہر دیا گیا، امام حسین کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کیا گیا، کوئی احتجاج ہوا؟ اسلام ان چیزوں کا روادار نہیں ہے، نہ اسلام ان غلط چیزوں کی طرف اپنے مسلمانوں کی اور اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے خود بھی امن سے رہو، دوسروں کو بھی امن اور آشتی کا پیغام دو۔ اس لیے جنہوں نے قرآن پاک کی بھی حرمتی کی انہوں نے بھی غلط کیا، اور اس کے نتیجے میں جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہم ان کی بھی سپورٹر نہیں ہیں، اگرچہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگرچہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں یہ کام ہوا، لیکن اس کے اندر بھی گورنمنٹ کی اور حکومت کی اور پولیس کی ذرا نااہلی سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی جب ایک واقعہ ہو گیا ہے تو فوری طور پر آپ اس کا ایکشن لیں، جب آپ ایکشن نہیں لیں گے تو پھر عوام تو مشتعل ہوگی اور پھر وہ چڑھ دوڑے گی۔ خیر، میں نے اپنا موقف شروع کے اندر آپ کو عرض کر دیا، اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف۔ جو میرا موضوع ہے وہ ان عیسائی حضرات کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ بھائی تمہارے نبی عیسیٰ ہیں، روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، ان کے جو
معاملات اور ان کی جو عظمت اور ان کی جو شان ہمارے نبی پاک نے اور ہمارے قرآن نے بیان کی ہے، شاید اس کا تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ ہم تمہارے سامنے حضرت عیسیٰ کا مقام رکھتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں وہ تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت عیسائی مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، یہودی مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، اس وقت اگر دین دنیا کے اندر ہے اور بالیقین دنیا کے اندر دین ہے تو وہ واحد دین ہے جس کے علم بردار اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ یہودی اگر کہے کہ ہمارا مذہب ہے، ہم کہتے ہیں تمہارا مذہب ہے، ہمارے دین کے سامنے میں دین لاؤ، مذہب نہیں۔ مذہب سے آگے، دین سے آگے مذہب نکلتا ہے۔ مذہب تو راستے کو کہتے ہیں، مذہب ایک جز ہے، دین ایک کل ہے۔ تمہارے پاس اگر مذہب ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس مذہب کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی ایک ڈگر پر چلنے والے نہیں، ہمارے پاس صراط مستقیم ہے جس کا نام دین محمدی ہے۔ اور ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام۔ تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لیکن ہم اے عیسائیوں تمہارے نبی کو نہ صرف مانتے ہیں، ان کی بارگاہ ناز کے اندر بارگاہ ناز میں اسلامی نیاز پیش کرتے ہیں۔ یہودیوں تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہم تمہارے نبی حضرت موسیٰ کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ہم انہیں صاحب معجزات مانتے ہیں، صاحب نبوت مانتے ہیں، صاحب رسالت مانتے ہیں، صاحب شریعت جدیدہ مانتے ہیں، اللہ کا کلیم مانتے ہیں۔ اس لیے تمہارا اور ہمارا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم نے صرف اپنے نبی کو مانا، تمہارے نبی کا ایک دور تھا، تمہارے نبی کا ایک زمانہ تھا، تمہارے نبی کا ایک علاقہ تھا۔ اب ایسا نبی دنیا کے اندر تشریف لا چکا ہے جس کے لیے کوئی علاقہ نہیں، سارے علاقے ہی اس کے زیر نگہبان ہیں۔ جس نبی کی نبوت محدود نہیں، نہ وقتی اعتبار سے نہ زمانی اعتبار سے، ہمارے نبی کی نبوت بھی عالمگیر اور اس نبی کا پیغام بھی عالمگیر۔ اور ہمارے نبی پاک کا ایک جملہ ہے یہودیوں تو میں سنا دیتا ہوں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے جملہ ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما واسعہ الا اتباعی۔ اے یہودیوں ذرا کان کھول کے سن لینا، میرا نبی رحمت للعالمین فرما رہا ہے میں دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہوں، میرے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اس وقت اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں، میری پیروی کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی چارہ کار نہ ہو۔ اب سکہ ایک نبی کا چلے گا، اب دین ایک نبی کا ہوگا، اب اسلام ایک نبی کا چلے گا۔ اس نبی کی نبوت اور اسلام اور دین کے تابع جو مذہب ہوگا وہی مذہب سچا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب ہوگا تو وہ سچا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہودیت اب اس کو ضم ہو جانا چاہیے دین محمدی میں، اور عیسائیت اس کو بھی ضم ہو جانا چاہیے دین محمدی میں، اور سب کو سلام پیش کرنا چاہیے، حضرت موسیٰ کو بھی اور حضرت عیسیٰ کو بھی، اور پھر انہیں سلام نیاز پیش کرنا چاہیے ان کی تعلیمات کے صدقے میں آمنہ کے لال کو۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھیے، یہ تو یہودیوں کو میں نے جواب عرض کیا ہے، اب آؤ میں تمہیں سناتا ہوں تمہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں قرب قیامت میں زمین پہ نازل ہوں گے، اور اس کی بشارت اور اس کی پوری پیشین گوئی قرآن پاک نے بھی کی ہے اور میرے رسول اعظم نے بھی کی ہے۔ تمہارے خیال کے مطابق، آپ کی بات نہیں کر، یہودیوں اور عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور انہیں ادھر سے اتارنے کے بعد زمین کے اندر دفنا دیا گیا۔ تمہارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ختم ہوا، لیکن ہمارے نزدیک ختم نہیں ہوا۔ نہ وہ سولی پہ چڑھے، نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ سولی سے اتارا گیا، نہ زمین کے اندر دفن کیا گیا۔ میرا سچا قرآن جو محمد پاک نے عطا کیا ہے وہ چھٹے پارے کے اندر فرماتا ہے اے یہودیوں، جس کو تم نے سولی پر چڑھا کر سولی دینے کی کوشش کی تھی، جسے تم نے قتل کرنا چاہا تھا، جسے تم نے فنا کی گھاٹ اتارنا چاہا تھا، اس کو نہ تم قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، اللہ نے اس عیسیٰ کو زمین سے زندہ اپنے پاس اٹھا لیا، میرا قرآن کہتا ہے۔ اور وہ 33 سال کی عمر مبارک تھی حضرت عیسیٰ کی، اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی ملی بھگت تھی۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کر سب سے پہلے حضرت عیسیٰ اپنے نبی کے خلاف مذہبی عدالت کے اندر، جملہ پڑھے دھیان سے سنیے گا کیا عرض کرنے لگا ہوں، سب سے پہلے مذہبی عدالت کے اندر آپ پر الحاد کا الزام لگا کر
آپ کے لیے قتل کا فتویٰ لیا، مذہبی عدالت، لیکن مذہبی عدالت صرف فیصلہ دے سکتی تھی، حکومتی عدالت نے اس فیصلے کو نافذ العمل کرنا تھا۔ اور اس وقت شام کا علاقہ رومی سلطنت کے ماتحت تھا۔ جس وقت مذہبی عدالت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فتویٰ دے دیا تو وہ فتویٰ تو جاری نہیں ہو سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دیا جا سکتا ہے نہ قتل کیا جا سکتا ہے، یہ تو مذہبی عدالت کا فیصلہ ہے اور وہ الحاد کی بنیاد پر تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے روم کے سلطنت کی طرف رجوع کیا۔ روم کے قاضی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بغاوت کا الزام قبول کرتے ہوئے، جرم ثابت کرتے ہوئے کہ یہ باغی ہے، کیوں کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے لوگوں کو بچاتا ہے، دین کی طرف لاتا ہے، بد دین لا دینیت سے لوگوں کو متنفر کرتا ہے۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا ساغر صدیقی کا، وہ بڑا اس کا پیارا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پر، فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پر کہ یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے، یہ درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ یہ درد کی دولت بڑی خوبصورت دولت ہے، اس درد کی دولت کو کوئی بلال حبشی سے پوچھے، کوئی صہیب رومی سے پوچھے، کوئی سلمان فارسی سے پوچھے، کوئی دین کے راستے کے اندر قربانیاں دینے والوں سے پوچھے کہ یہ درد کی دولت کیا ہے۔ اب تو درد کی دولت لوگ تلاش کرتے ہیں، درد ملتا نہیں، نہ درد ملتا ہے، نہ درد والا ملتا ہے، نہ درد سننے والا ملتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بادشاہ روم نے اس کے الزام کو جو ان کی قوم نے لگایا تھا اسے قبول کرتے ہوئے سولی کا حکم دے دیا۔ چنانچہ آپ کو ایک زندان کے اندر، قید خانے کے اندر بند کر دیا گیا۔ جو قید خانے پہ پہرے دار تھا، اللہ کریم نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اس پہرے دار کو حضرت عیسیٰ کا رنگ روپ عطا کیا۔ جب صبح کا وقت ہوا سولی دینے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات اللہ کریم نے بل رفعہ اللہ الیہ، 33 سال کی عمر میں، اللہ کی قدرت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، کوئی کیا کر سکتا ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، ہم تو قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے آسمان سے حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور جو آپ کی شکل و صورت والا وہ داروغہ تھا، انہوں نے سمجھا کہ عیسیٰ تو آپ کوئی نہیں، یہی عیسیٰ ہیں، داروغہ کسی کام کے لیے گیا ہوا ہوگا، اس داروغے کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ یہ اللہ کا اپنا انتظام ہے، اللہ کا اپنا انتقام ہے۔ وہ چاہے تو زیر خنجر حضرت اسماعیل کو بچا کر اس کے بدلے میں فدیے کے طور پر مینڈا اتار دے، وہ چاہے تو اپنے خلیل کو اور اپنے عیسیٰ کو بچانے کے لیے کسی اور آدمی کو عیسیٰ کی شکل دے دے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ وہ چاہے تو نلکے سے نل سے پانی نہ آئے، خیر البشر کے ہاتھوں سے چشمے کے جاری پانی کے چشمے جاری کر دے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو پتھروں کو کلام کروا دے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ تو غنی عن العالمین ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر کیسے تشریف لائے؟ والد ہی کوئی نہیں، وہ پوچھ سکتا ہے اللہ سے کہ ہر آدمی والدین کے توسط سے آتا ہے؟ فرمایا یہ نہ اپنے والد کے وسیلے سے دنیا میں آئے، ہماری قدرت سے آئے، ہماری قدرت سے انہیں اٹھایا جائے گا، ہماری قدرت سے انہیں دوبارہ پلٹایا جائے گا۔ ان کا معاملہ ہی جدا گانا، یہ سارا قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا، سارا قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ کریم نے انہیں آسمانوں پر 33 سال کی عمر مبارک تھی جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ اٹھایا گیا۔ میرے رسول اعظم نے فرمایا اسی زندگی کے ساتھ آپ آسمانوں پر تشریف فرما ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہوا، اور اب 1500 سال بیت گئے، 600 سال وہ، 1500 سال یہ، 2100 سال ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر موجود۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کی قدرت سے۔ اور اگر اللہ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ کی زندگی کو تو مانتا ہے، اسی قدرت کے تحت میں مانتا ہوں کہ میرے محمد بھی آج تک
باقاعدہ حیات ہیں، زندہ جاوید ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تیری نگاہوں سے اوجل، محمد پاک میری نگاہوں سے اوجل۔ کیوں؟ کہ جس وقت نگاہوں کے اندر وہ نور نہیں رہتا جو نور نبی کے چہرے کی زیارت کر سکتا ہے، اس وقت اللہ کریم اپنے نور والے نبی کو پس پردہ لے جاتے ہیں۔ جس وقت تک نگاہیں رہی ابو بکر صدیق کی، نبی کا جلوہ سامنے رہا۔ جس وقت تک نگاہیں رہی عمر فاروق کی عدالت والی، نبی کا چہرہ سامنے رہا۔ جس وقت حیا اور ایمان والی نگاہیں عثمان کی سامنے رہی، نبی کا رخ زیبا سامنے رہا۔ جس وقت علم والی، ولایت والی، حسن والی، کمال والی، جود والی نگاہیں علی المرتضیٰ کی سامنے رہی، نبی کا چہرہ سامنے رہا۔ جس وقت اور نگاہیں آنے لگ گئیں اور جو نبی کی ذات میں کیڑے اور عیب نکالنے والے تھیں، اللہ کریم نے فرمایا نہیں اے نبی، ہم نے تیری امت کو باقی رکھنا ہے، اور یہ عیب نکالتے رہے تو پھر ہمارا جلال انہیں تہس تہس کس کے رکھ دے گا، اس لیے ہم آپ کو پس پردہ لے جاتے ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حیات عیسیٰ کو تسلیم کرنے والے سن، حضرت عیسیٰ اللہ کے محبوب نہیں، پسندیدہ ہے۔ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے سر پر نبوت کا تاج محمد پاک کے صدقے میں رکھا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج محمد عربی کی طفیل رکھا گیا ہے، جس کی طفیل رکھنے کے بعد 2100 سال تک وہ زندہ، تو مان جس کی طفیل، یہ نعمتیں ہر نبی کو نصیب ہوئی ہیں، وہ نعمتیں کا سبب بننے والا رسول بھی زندہ زندہ زندہ۔ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، حضرت آدم اللہ کے صفی تھے۔ اب آخر پہ آ جاتا ہوں، سیکنڈ لاسٹ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے روح تھے۔ اب کلمہ پڑھنے لگا ہوں آپ کا، جس کلمے کو پڑھنے کے بعد آپ مسلمان بنتے ہیں، اور کسی کافر کو آپ نے ہلکا بگوش اسلام کرنا ہو، اس کے سامنے یہ کلمہ طیبہ رکھتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ کر لیجئے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس دوسرے ترجمہ کر دوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے؟ اجازت دیتے ہیں؟ کر دوں یہ ترجمہ؟ اگر یہ ترجمہ کروں گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، نہ ترجمہ کروں گا نہ یہ ترجمہ کرنے کی اجازت دوں گا۔ ترجمہ کیا ہے؟ آدم صفی اللہ تھے، نوح نجی اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، اور ابراہیم خلیل اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ تھے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو ہو وہ مر گیا ہوتا ہے، وہ مر کے مٹی میں مل گیا ہوتا ہے، اس کا مشن ختم ہو گیا ہوتا ہے، وہ صرف ڈاکیا اور ایلچی ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ نے جیسے توحید کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، ایسا ہی رسالت محمدیہ کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ نہ توحید ختم ہو سکتی ہے، نہ رسالت محمدی ختم ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آخری زمانے میں 33 سال کی عمر میں زمین سے اٹھایا جانے والا یہی ابن مریم جب تشریف لائے گا تو مغرب کی نماز کا وقت ہوگا، دمشق کی جامع مسجد ہوگی، اور دمشق کی جامع مسجد میں نماز مغرب کی اذان کہی جا چکی ہوگی، تو اللہ کریم اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتاریں گے۔ کس نے بتایا؟ نہیں، قرآن نے نہیں بتایا، قرآن نے نہیں بتایا، صاحب قرآن نے بتایا، صاحب قرآن نے۔ اور جتنی بات اتھینٹک قرآن کی ہے اس فرقی کے نزدیک، اتنی ہی بات صاحب قرآن کی بھی اتھینٹک ہے۔ میں آپ سے ایک سوال بڑا دھیرے سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن پاک کا قرآن ہونا کس نے بتایا؟ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ مجھے تو سمجھا دینا، قرآن آیا کس کے ذریعے؟ جبریل امین کے ذریعے، کتابی صورت میں آیا نہیں۔ نزلہ علی قلبک، اے محمد پاک ہم نے آپ کے پاکیزہ ترین دل پہ بواسطہ جبریل امین اس قرآن کو نازل کیا۔ تو پڑھا کس نے؟ اللہ نے؟ نہیں۔ جبریل امین نے؟ نہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر اور علی کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے
کس نے سنائی اور کس نے کہا جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن ہے، جو اس سے پہلے کہا ہے یہ صاحب قرآن کا فرمان ہے۔ بتایا تو ہمیں تو قرآن پاک کے سچا ہونے کی خبر بھی قرآن نے نہیں دی، صاحب قرآن نے دی ہے۔ یہ جملہ تو بڑا نکتہ میں نے عرض کیا ہے، شاید صاحبان علم نے غور نہیں فرمایا۔ اللہ ایک کس نے بتایا؟ ملائکہ موجود کس نے بتایا؟ جنات کا وجود موجود کس نے بتایا؟ جنت اور دوزخ کو اور میں نے دیکھی نہیں کس نے بتایا؟ جس نے یہ ساری خبریں دی ہیں اسی نے بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دمشق کی جامع مسجد میں ہوگا، اور درمیان میں نہیں ہوگا، مینار پہ اتریں گے، اور مینار کی بھی تعیین کر دی کہ اس مسجد کے 4 مینار ہوں گے، جو امام کے دائیں طرف پہلا مینار ہوگا اس پہ نازل ہوں گے۔ ابھی بھی بے خبر ہیں؟ نہیں کوئی نہیں، گل سمجھ نہیں ہوتی بھائی، میں نے تو ساری سمجھ آ گئی ہے۔ ابھی بھی بے خبر ہیں، وقت بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی، جگہ پہ پھر تعین کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ وقت کون سا ہوگا، مغرب کا ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی۔ مغرب کی اذان اور جماعت میں بڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، فوری طور پر جماعت ہو جاتی ہے۔ فرمایا ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوگی، ابھی اقامت نہیں ہوئی ہوگی، فقط اذان ختم ہوگی، عیسیٰ نازل ہوں گے اور وہ اتر کر مصلی کے قریب آئیں گے، صف میں شامل ہو جائیں گے۔ صف میں شامل ہوں گے امام مہدی، کون؟ سید زادہ۔ رسول کریم نے فرمایا امام مہدی میری اولاد سے ہوں گے اور ان کا نام محمد ہوگا۔ اب جس نے بات دھیان دینا نہ سنی بڑا شکوہ ہوگا، میں حدیث سنا رہا ہوں۔ امام مہدی پیدا ہوں گے، چھپے ہوئے کوئی نہیں بیٹھے ہوئے۔ اس امام کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ عوام کو ضرورت ہو، امام چھپ کے بیٹھا ہوا، اس امام کی کیا ضرورت ہے؟ امام کو تو بوقت ضرورت میدان میں ہونا چاہیے۔ کسی کا امام مہدی منتظر ہوگا اس سینس میں کہ وہ کہیں چھپا ہوا ہے، ہمارا امام مہدی کہیں چھپا ہوا نہیں ہے، وہ پیدا ہوگا، وہ تشریف لائیں گے، ان کا نام اسم گرامی محمد ہوگا۔ کس نے بتایا؟ صاحب قرآن نے۔ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ نہیں میری بات سنیے گا، میں آخر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نام محمد، والدہ کا نام آمنہ، والد کا نام عبداللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، سب میں آ کے کھڑے ہوں گے، امام مہدی عرض کریں گے عیسیٰ آپ عیسیٰ ہیں، روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، بغیر باپ کی دنیا میں تشریف لائے اور نبوت اور رسالت کا ایک زمانہ تمہارا گزر چکا، صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو، آگے بڑھیے مصلی کی طرف۔ عیسائیوں ذرا دل تھام کے میری بات سنیے گا۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں اب بحیثیت نبی کے نہیں آیا، امت محمدیہ کا ایک فرد بن کے آیا ہوں۔ یہ مصلی بھی آپ کو سلامت، یہ امامتیں بھی آپ کو سلامت۔ عیسیٰ روح اللہ اپنی ساری شانوں کے مطابق پیچھے کھڑا ہوگا، امام مہدی آپ مصلی پہ بیٹھیں اور کھڑے ہوں اور نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ اسی طرح نماز پڑھے گا جس طرح مکہ اور مدینہ کے اندر محمد رسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ عیسیٰ کی شریعت اب نہیں چلے گی، حضرت عیسیٰ کا قانون اب نافذ نہیں ہوگا، اور سب سے پہلا کام حضرت عیسیٰ اگلے ہی دن کیا کریں گے؟ گرجا گھروں میں جا کر صلیب کو توڑیں گے۔ میں توڑنے کی اجازت نہیں دے رہا کہ آپ بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، وہ صاحب شریعت ہیں، وہ توڑ سکتے ہیں، کیونکہ صلیب یہ نشان کفر کا ہے نہ کہ ایمان اور اسلام کا۔ اگر یہ ایمان اور اسلام کا ہوتا تو حضرت عیسیٰ کبھی بھی اس کو ختم نہ کرتے۔ مطلب کیا نکلا عیسائیوں؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سارا من گھڑت ہے، خود وضع کرتا ہے، اس کا نہ دین کے ساتھ تعلق ہے، نہ اسلام کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہی دین عیسوی کے ساتھ تعلق ہے۔ دین عیسوی کا جو پیغمبر ہے جب وہ دنیا میں تشریف لائے گا سب سے پہلا کام صلیب کو توڑنے کا کرے گا۔ مٹی کی سبحان اللہ بندی ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ بہت گہرے روابط ہیں۔ کیوں قرآن پاک ہمارے کو جلایا گیا؟ ہمارا قرآن جھوٹا ہے، یہ تو جھوٹوں کو سچوں سے جدا کرنے والا ہے، یہ جھوٹوں کو نکھارنے والا ہے کہ کون جھوٹا ہے، یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والا ہے، یہ اپنے اور بیگانے کے اندر حد فاصل قائم کرنے والا ہے، یہ لوگوں کے چہروں سے جو پڑے ہوئے نقابات ہیں ان کو ہٹا کر
ان کا چہرہ بے غبار کرنے والا ہے، یہ ابو بکر کو بھی سامنے لاتا ہے، ابو جہل کو بھی سامنے لاتا ہے۔ یہی تو حد امتیاز ہے، اسی میں تو فرق کرنا ہے۔ ہاں اس وقت پوری دنیا کے اندر میں عیسائیت مذہب کو چیلنج کرتا ہوں، اپنی کتاب لاؤ، اصل کتاب۔ یہودیوں کو کہتا ہوں اپنی اصل کتاب لاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اترنے والی کتاب زبور شریف، اس کا ان ظالموں نے یہ حال کیا تھا کہ اس دور کے 100 شعراء کا کلام اس کا حصہ بنا دیا تھا۔ بھی اللہ کے کلام میں غیر خدا کا کلام شامل کرنا اس کی اجازت ہے۔ اور آپ کی تاریخ بتاتی ہے کہ جرمن کی یونیورسٹی میونخ میں پورا ایک شعبہ قائم کیا گیا کہ اس کتاب کو ہم نے پرکھنا ہے، قرآن پاک کو، کہ یہ اصل ہے یا غیر اصل ہے۔ پوری دنیا سے 4 لاکھ قرآن پاک کے نسخے منگوائے گئے، اور اتنے ہی افراد کی ذمہ داری لگائی گئی کہ ان کو ٹیلی کرو آپس میں، نقطے کے ساتھ نقطہ ملاؤ، زبر کے ساتھ زبر ملاؤ، زیر کے ساتھ زیر ملاؤ، شد کے ساتھ شد ملاؤ، مد کے ساتھ مد ملاؤ۔ وہ ان 40,000 نسخوں کو سامنے رکھ کر جو 1 سال کی ارج ریزی اور محنت سے نتیجہ نکلا، ان سب نے کہا یہ 4 لاکھ قرآن پاک جو ہمارے سامنے ہیں، ان میں ایک کے اندر بھی نقطے میں بھی فرق نہیں ہے، نقطے کے اندر۔ کیوں؟ اس کی حفاظت تیرے اور میرے ذمہ نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی قدرتوں کے ساتھ اس قرآن کو زمین پہ نازل کیا ہے بواسطہ امین کے، قلب امین پر۔ جملہ تو پیارا دے دیا ہے، بواسطہ جبریل امین کے اپنے رسول امین پر۔ یہ امن والا اور امانت والا کلام جبریل امین لائے، اور امانت کو سنبھالنے والے آمنہ کے لال نے اپنے سینہ پاک کے اندر اسے محفوظ کیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ اس کی زبر کی زیر اور زیر کی زبر نہیں ہو سکتی۔ تو کتاب ہماری محفوظ، اور ہماری کتاب کی لینگویج زبان بھی محفوظ، مٹھی جی زبان لانی چاہیے۔ ہماری زبان بھی موجود، عبرانی زبان کہاں ہے؟ سنسکرت زبان کہاں ہے؟ جس زبان کے اندر تورات نازل ہوئی وہ زبان کہاں ہے؟ جس میں زبور نازل ہوئی وہ زبان کہاں ہے؟ زبان اور اہل زبان مٹ گئے، کیوں؟ انہوں نے اپنی کتابوں کو مٹایا، اور قرآن موجود، صاحب قرآن بھی موجود، اور اس کی زبان بھی موجود۔ کیوں؟ یہ امت بھی موجود رہے گی کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کو مٹایا نہیں ہے، اپنے سینوں میں بسایا ہے۔ ہمارے ہاں بد عملی ہو سکتی ہے، ہم نمازوں کے اندر کمی اور کوتاہی کر جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی ہو سکتی، لیکن جس وقت دین پہ آنچ آنے کی باری آئے گی تو ہمارا ایک ایک بچہ عمر فاروق کا کردار ادا کرے۔ جی اللہ کریم نے ہمیں غیرت ایمانی عطا کی ہے، اور حمیت ایمانی عطا کی ہے، اور ایمان کے ساتھ ہمارا گہرا ربط و تعلق اللہ نے جوڑا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے۔ دین باقی، اسلام باقی، نظام باقی، مصطفیٰ کا کردار باقی، کتاب باقی، اس کی زبان باقی، یہ ساری چیزیں باقی ہیں کیونکہ ہمارا خدا بھی باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آخری جملہ اور اس کی بعد اجازت۔ کتاب کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں کتاب میں، یہ میرا پرانا جملہ ہے، جو میرے پرانے سننے والے ہیں ان کو تو یاد ہے کہ کتاب میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، سائنس کے جو سبجیکٹ پڑھنے والے ہیں پہلے ان کو تھیوری پڑھائی جاتی ہے، پھر ان کو لیبارٹری کے اندر پریکٹیکل کرایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں عظمت صحابہ پہ قربان جاؤں، انہوں نے دونوں چیزوں کا پہرا دیا۔ قرآن کی صورت میں اللہ کی تھیوری کو محفوظ کیا، اور سیرت محمدیہ کی صورت میں اللہ کے اس نازل کردہ قرآن پاک کے پریکٹیکل کو محفوظ کیا۔ اب میرے فلسفے کی کسی کو سمجھ آئے تو سبحان اللہ، نہ سمجھ آئے تو ہم تو اپنا سودا پاس رکھتے ہیں، لے کے چلے جائیں گے۔ اس قرآن کی تھیوری بھی محفوظ، اس کا پریکٹیکل بھی محفوظ،
کیسے نماز پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے سے سر کیسے اٹھانا ہے، ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، ناک کہاں رکھنی ہے، حالت قیام میں نگاہ کہاں ہو، سجدے کی حالت میں نگاہ کہاں ہو، تشہد کی حالت میں نگاہ کہاں ہو، زکوٰۃ کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، روزے کب رکھنے ہیں، کب روزہ رکھنا حرام ہے، اور حج کتنی بار فرض ہے، یہ سارا کچھ قرآن نے بیان کیا، اور اس کو پریکٹیکل سیرت مصطفیٰ نے بیان کیا۔ قرآن کی تھیوری بھی محفوظ ہے اور سیرت مصطفیٰ کی صورت میں اس کا پریکٹیکل بھی محفوظ ہے، پریکٹیکل بھی محفوظ، کسی اور کی سیرت آپ کو نہیں ملتی۔ سب انبیاء کو سلام نیاز پیش کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی پہ یقین رکھتا ہوں، سچے تھے، پکے تھے، حق ان کے پاس تھا، ان کے پاس جو دین تھا اس دور کے تقاضوں کے مطابق وہ پورا تھا، لیکن قربان جاؤں دین محمدی پہ وہ صرف اہل عرب کے لیے ہی کامل نہیں تھا، عجم کے لیے بھی کامل ہے۔ وہ صرف آج سے 1400 سال پہلے کے افراد کے لیے ہی کامل نہیں تھا، 1400 سال کے بعد جتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، جتنی ترقی ہو گئی ہے، اس مسلمانوں نے جو کچھ بنا لیا ہے اس کے اندر کامل رہنمائی دین محمدی عطا کرتا ہے۔ یہ اعزاز ہے ہمارے دین کا، اللہ اکبر۔ تو دوستو آج بھی ہم قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ ہیں، جو ساتھ ہے ذرا سبحان اللہ کہہ دیو۔ بھائی اس کے اندر کیا کچھ جھجکنے والی بات ہے، یہ تو اعزاز والی بات ہے، سینہ تان کے کہو آج بھی ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ماضی میں قرآن کے ساتھ تھے، مستقبل میں قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ آخری جملہ اس کے بعد اجازت، ہم ماضی میں صاحب قرآن کے ساتھ تھے، حال میں صاحب قرآن کے ساتھ ہیں، مستقبل میں صاحب قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ بھائی تین ہی تو دور ہیں، یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے یا پاسٹ ہے یا پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے۔ تیرا پاسٹ وہ بھی درخشاں، تیرا ماضی وہ بھی عمدہ، تیرا حال روشن اور تیرا مستقبل نور علی نور۔ معاشر کے میدان میں تو کس کے ساتھ ہوگا؟ مٹی جی سبحان اللہ، پڑھے لکھے لوگ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور معاشر کے میدان میں تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوگا، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوگا۔ بھائی تو اپنی فطرت پہ، اپنی سرشت پہ، اپنی قسمت پہ ناز کر کہ کوئی عیسیٰ کے ساتھ، کوئی موسیٰ کے ساتھ، کوئی آدم کے ساتھ، کوئی لرزہ بر اندام، اور تو اللہ کے محبوب کے ساتھ۔ اور ایسے ہی تو میدان معاشر کے اندر ٹہلتا ہوا خرامہ خرامہ، معطر معطر، نسیم کی طرح اور باد بہاری کی طرح چلتا ہوا جائے گا، اور تجھ پر تیرا نبی ناز اور فخر فرمائے گا۔ کیونکہ معاشر کے میدان میں 120 صفحے ہونی ہیں۔ کتنی جی؟ کس نے بتایا؟ ہاں انشاءاللہ تیار کر دینا، میں نے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آپ کو کس نے یہ صفحے گن کے بتائی؟ اب مت کوئی کہے کہ بے قرآن تو اس حوالے سے پھر ناقص رہا، قرآن نے یہ صفحے نہیں بتائی۔ نہیں، قرآن اجمال ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان تفصیل ہے۔ اس جملے میں بھی بہت کچھ میں کہہ گیا ہوں۔ قرآن اجمال ہے، قرآن نے فجر کی رکعتیں بیان نہیں کی، عصر کی رکعتیں قرآن نے بیان نہیں کی۔ کیوں نہیں سمجھ آ رہی میرے بھائیوں کو؟ قرآن نے یہ کچھ نہیں بیان کیا۔ قرآن نے کہا ہم قانون دیں گے، اس کی تشریح فرمان مصطفیٰ کرے گا، اور اس پر میرے پاس دلیل موجود ہے قرآن سے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یا رسول اللہ جو ہم نے قرآن ان کے لیے نازل کیا ہے اسے کھول کھول کر ان کے سامنے آپ بیان فرمائیں۔ اب بھی کوئی اشکال رہ گیا ہے پڑھے لکھے طبقے کو؟ قرآن اجمال، اس اجمال کی تفسیر، اس کی ڈیٹیل، اس کی تشریح اور اس کی توضیح اور اس کی وضاحت فرمان مصطفیٰ کرے گا۔ فرمایا اے لوگوں سن لو، معاشر کے میدان کے اندر 120 صفحے ہوں گی، اور فرمایا میں تمہیں گن کے بتا دیتا ہوں میری تنہا ایک امت کی صفحے 80 ہوں گی۔ 80 صفحے ہوں گی۔ ووٹ کس کے زیادہ؟ چلیں جمہوریت ہی صحیح، چلیں جمہوریت ہی صحیح،
اگرچہ وہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا بندوں کو تولنا چاہیے، گننا نہیں چاہیے، تولنا چاہیے۔ اگر تولو گے تو ابو بکر اور ابو جہل کے اندر فرق واضح ہو جائے گا، گنو گے تو کوئی فرق واضح نہیں ہوگا۔ جی گنو گے تو کوئی فرق واضح، وہ بھی انسان یہ بھی انسان، وہ بھی چلتے یہ بھی چلتے، وہ بھی کھاتے یہ بھی کھاتے، وہ بھی گھر میں آتے جاتے یہ بھی گھر میں آتے جاتے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک جہنم کا باسی اور ایک اس وقت بھی جنت میں، اس وقت بھی جنت میں۔ اب اس کی میں تشریح کرنا شروع کر دوں کہ ابو بکر کہاں پہ ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر کے پہلے کونے سے لے کے میرے منبر کے آخری کنارے تک جتنا ایریا ہے اللہ کریم نے سب کو جنت بنا دیا ہے۔ اور اسی جنت میں ابو بکر بھی ہیں، اسی جنت میں عمر فاروق بھی ہیں، اسی جنت میں جنت کے قاسم ہیں، اور اسی جنت میں حضرت عیسیٰ بھی مدفون ہوں گے۔ ابھی تو میں نے وضاحت کرنی تھی کہ وہ جو گنبد پاک کا حصہ مبارک ہے جسے میں محل شریف کہتا ہوں، میری زبان کٹ جائے اور میرا دماغ جل جائے کہ میں قبر کا ہوں۔ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، تیری میری ہونی ہے، تو جو اللہ کے محبوب ہیں قاسم جنت ہیں وہ قبر میں نہیں ہیں، محل شریف میں ہیں، محل شریف میں ہیں۔ اور شاید یہی جملہ میری نجات کا سبب بن جائے کہ تجھے بڑا ذوق ملا تھا، تو لوگوں کو بھی تعلیم دیا کرتا تھا کہ بھی قبر نہ کہنا، میرے ابے کی بھی قبر، میرے دادا کی بھی قبر، میرے نانا کی بھی قبر، میری امی کی بھی قبر، یہ ساری قبریں، اور محمد بھی قبر میں، پھر اللہ کے محبوب کیسے ٹھہرے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن ہاتھ میں لے کے، تیرا مرنے والا مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے اس مرنے والے کی قبر کو حد نگاہ تک وسعت عطا کر، اس کی قبر کو وسیع کر دے، تیری دعا قبول ہو نہ قبول ہو کچھ پتہ نہیں، تو کچھ نہیں کر سکتا سوائے دعا کے۔ اور اللہ کا یہ جو محبوب ہے وہ قادر ہے، تو دعا کر نہ کر کہ محمد کی قبر کو وسیع کر دیا جائے، اللہ نے حد نگاہ تک وسیع کر دی اور اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ تو جہاں پر مکان ہو، مکان کے ارد گرد باغ ہو، اسی کو تو محل کہا جاتا ہے۔ میرے باغ محمد آج بھی محل میں جلوہ گر ہیں، وہاں اذانیں ہوتی ہیں، وہاں تکبیر پڑھی جاتی ہے، وہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اور صحابہ کرام نے وہ خود اذان اور اقامت سنی ہے۔ اس لیے محمد پاک نے ابو بکر کو اذان کے لیے اور عمر کو اقامت کے لیے اور دونوں کو اپنی اقتداء کے لیے ساتھ رکھا ہے۔ خود امام آج بھی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور انبیاء، میں قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی کے اندر بیان کر سکتا ہوں، وہ انبیاء سابقین جو دنیا سے چلے گئے وہ آج بھی حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور آدم سے لے کر سارے نبی اگر حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے آئیں تو وہ محمد پاک جو اعلان فرمائیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، وہ نماز ہی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہاں کسی کے مذہب پہ، دین پہ میری باتوں سے زیادہ نہیں آتی، مذہب پہ ضرور آتی ہوگی، مسلک پہ ضرور آتی ہوگی، میری باتوں سے کسی مسلک اور مذہب پہ زیادہ آئے تو میں مذہب کا خاصگار ہوں، جو بیان کروں گا دین بیان کروں گا، اور میں اپنی بات عرض کر کے اٹھوں گا، مسلک اور مذہب جز ہیں، دین کل ہے۔ ہم جز کے پیروکار نہیں، ہم کل کے پیروکار ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، نہ وہاں مسلک کی بات ہے نہ وہاں مذہب کی بات ہے۔ اس لیے جتنے میرے پاس جمعہ پڑھنے والے ہیں، میرے مسلک اور میرے مذہب کو کوریدنے کی ضرورت نہیں، یہ دیکھنا کہ یہ دیندار ہے یا بے دین ہے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا